السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ مل کے بہت ہی محبتوں کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ یوسف آیت 7 سے ابتدا کریں گے، اور یہ بھی دعا ہے مالک ہمیں سمجھنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق نصیب فرما، ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں نصیب فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان فی یوسف، بے شک یوسف علیہ السلام میں، مراد کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں، قصے میں، و اخوتی ہی کی ضمیر راجع ہو رہی ہے یوسف علیہ السلام کی طرف، اور اس کے بھائیوں کے قصے میں آیات، نشانیاں ہیں۔ کس کے لیے؟ للسائلین، پوچھنے والوں کے لیے، سوال کرنے والے، مانگنے والے سائل کہلاتے ہیں، یعنی دریافت کرنے والوں کے لیے۔ یہاں سائل سے مراد یہودی بھی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت یوسف علیہ السلام کا حال اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیسی تھی، کدھر منتقل ہوئی، ایٹسیٹرا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا تو سب نے کیا کہا کہ یہ واقعی سچے نبی ہیں، کیونکہ یہ کسی ایسے بندے کے پاس بھی نہیں بیٹھے جو سارے واقعے کے جانتا ہو، اور ان کی کتاب بھی سچی ہے۔ بہرحال ہمارے لیے بھی اس میں بہت ساری عبرت کی نشانیاں ہیں اگر ہم دھیان سے پڑھیں گے تو۔ بے شک حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں دریافت کرنے والوں کے لیے، پوچھنے والوں کے لیے عبرت کی بہت ساری یا کئی نشانیاں ہیں۔ اس جب قالو، بھائیوں نے کہا، لیوسف، کہ یوسف علیہ السلام، و اخوہ، اور ان کا بھائی، احب، زیادہ پیارا ہے۔ ضمناً آپ کو بتا دوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی لیا بنت لیان، جو آپ کی کزن تھی، ماموں کی بیٹی تھی۔ اس میں سے آپ کے 6 فرزند تھے، روبیل، شمعون، لاوی، یہودا یا یہوذا بھی کہا جاتا ہے، زبولون اور یشجر، جبکہ 4 بیٹے دان، نفتالی، جو، آشر، دوسری 2 بیویوں زلفا اور بلہا سے تھے۔ جب پہلی بیوی جو آپ کی کزن تھی لیا، ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی جو والدہ تھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی بہن راحیل سے نکاح کر لیا، اور ان میں سے 2 فرزند ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین۔ تو ٹوٹل 12 صاحبزادے تھے آپ کے، ان کو اسباط کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ مضبوط جتھا جیسے آگے بھی آئے گا، عصبہ سوری۔ اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، لیوسف، البتہ یوسف علیہ السلام، و اخوہ، اور اس کا بھائی، احب، زیادہ پیارے ہیں، الی ابینا، ہمارے والد محترم کو، منا، ہم سے۔ جب بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یوسف علیہ السلام اور ان کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، وَنَحْنُ، حالانکہ ہم عصبہ ہیں، ہم تو جتھا ہیں، 10 سے 40 بندے جو ہوتے ہیں، یعنی ایک گروپ آف پیپل جس کو آپ کو کہہ سکتے ہیں، یعنی بہت مضبوط جتھا جس کو کہا جاتا ہے، جماعت، گروہ کو کہا جاتا ہے، ایسا گروہ جو ایک دوسرے کے مددگار بھی ہوں۔ حالانکہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، ایک عصبہ ہیں، یعنی قوی جماعت ہیں۔ ان ابانا، یقیناً ہمارے والد محترم، لفی ضلال مبین، کھلی غلطی کا شکار ہیں، یعنی سری غلطی پہ ہیں۔ عقیدے کی غلطی مراد نہیں تھی، یہ کہ جو ان کے ساتھ زیادہ پیار کریں اور ہم سے کم پیار کریں، یہ وہ کہتے تھے۔ کیا وہ کہنے لگے کہ وہ سری غلطی پر ہیں، کیونکہ انہیں پتہ تو تھا کہ ان کا عقیدہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن باہر طور پر وہ تو نہ جان سکے نا کہ اصل وجہ کیا تھی۔ وہ ہم انشاءاللہ تعالی وضاحت میں پڑھیں گے۔ اب انہوں نے کیا کہا، اقتلو، قتل کر ڈالو۔ یہ اصل میں آپ کو بات بتاؤں، یہ جو حسد ہوتا ہے نا، یہ بڑا ظالم ہوتا ہے، اللہ بچائے ہر ایک کو۔ اس لیے محبوب کا فرمان ہے کہ حسد تمام نیکیوں کو کھا جاتے ہیں، اور یہ جو کام کرواتا ہے نا، یہ ساری چیزیں، غلط کام، یہ دوسروں کو گرانے والے کام، یہ حسد ہی کرواتا ہے۔
اور حاسد جو ہوتا ہے وہ اللہ کی تقسیم سے ناراض ہوتے، اس سبب سے یہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک رحم فرمائے، اقتلوا قتل کر ڈالو یوسفا حضرت یوسف علیہ السلام کو، اوطرحوہ یا اسے دور پھینک آؤ، اوطرحوہ یا اسے دور پھینک آؤ، یعنی دور ڈال آؤ تاکہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے، اسپیشلی والد محترم کو۔ اردن کسی علاقے میں، کسی ملک میں، یہ دور یعنی ڈال دو، یخلو تاکہ خالی ہو جائے، تنہا ہو جائے گا۔ اب باپ کے سامنے بیٹا تو رہے گا نہیں تو ساری توجہ ہمیں مل جائے گی۔ یہ سارا کام کیوں کر رہے تھے؟ تاکہ انہیں باپ کی توجہ حاصل ہو جائے۔ تو فرمایا تاکہ خالص ہو جائے، لکم تمہارے لیے، وجہ رخ توجہ، ابیکم تمہارے باپ کا، وتکونوا اور ہو جانا، من بعدہ اس کے بعد، قوم صالحین نیک لوگ، نیک قوم ہو جانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر ڈالو یا اسے کسی علاقے میں پھینکو تو یوں تمہاری طرف تمہارے باپ کا رخ صرف تنہا یعنی تمہاری طرف ہو جائے گا، یعنی تمہاری طرف ٹوٹلی توجہ ہو جائے گی۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ اور اس کے بعد توبہ کر کے نیک قوم ہو جانا، اور اس کے بعد تم اچھی حالت میں ہو جانا یعنی نیک ہو جانا۔ قال کہا، قائل ایک کہنے والے نے، یہ ساری بات سنی نا کہ اس طرح کریں اس طرح کریں، تو وہاں ایک بھائی نے کہا، منہم ان میں سے، لا تقتلوا نہ قتل کرو یوسفا حضرت یوسف علیہ السلام کو، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ گناہ ہے۔ یہ سن کر ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو، بلکہ اس سے مشورہ دیا، وَأَلْقُوهُ اور پھینک دو اس کو۔ لام قوف یا اس کا روٹ ورڈ ہے، سورۃ طٰہٰ کے اندر آتا ہے نا، فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِي اور اسی طرح سامری نے ڈال دیا۔ سورۃ الاعراف میں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھا تھا، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، تو جادوگروں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام یا تو تم جادو کی چیزیں ڈالو یا ہم ڈالتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ تم ہی ڈالو، جیسے ہوتے نا القاء کرنا، دل میں کوئی چیز ڈال دینا۔ تو بہرحال اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے اور ایسے حالات بھی نہ پیدا ہوں۔ تو کہنے والے نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو بلکہ پھینک دو اسے فی غیابت الجب، تاریک کنویں میں، یعنی گہرا بھی ہو اور تاریک بھی ہو، بہت گہرا کنواں جس کو اندھا کنواں بھی کہا جاتا ہے۔ یلتقط ہو اسے اٹھا لیں گے، اس کو لے جائیں گے، اٹھا لیں گے، کیونکہ جب کنویں کے اندر ہوگا کوئی چیز چکھائیں گے تو باہر سے جیسے ہوتے ہیں نا گزرنے والے، وہ جب چیک کریں گے تو پھر کوئی بچہ ہے تو نکالیں گے اور اپنے ساتھ لے جائیں گے، یہ اس قسم کو اس نے مشورہ دیا۔ بعد السیارہ، سیارہ سیر کرنے والے، راہ چلتے مسافر، چلنے والے جو ادھر اس کنویں کے قریب سے گزریں گے، راہگیر جس کو کہتے ہیں، ان کنتم فاعلین اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو۔ کیا مشورہ دیا کہ اسے تاریک گہرے کنویں میں ڈال دو اور اس سے کوئی راہ چلتے ہوئے مسافر اٹھا لیں گے اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے تو۔ وضاحت جان لیتے ہیں۔ دیکھیں بھائیوں کا آپ سے حسد اور اس کا انجام، حضرت یوسف علیہ السلام کا انتہائی اشتعال انگیز حالات کے اندر بھی دامن افت پر داغ نہ آنے دینا، پھر غربت اور غلامی کی رسوائیاں، قید و بند کی سختیوں کو خوشی سے برداشت کرنا، پھر اقتدار یا با اقتدار ہونے کے بعد اپنے ظالم بھائیوں کو معاف کر دینا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا حسن و ملال، اور پھر طویل فراق کے بعد وصال، یہ ساری ایسی باتیں ہیں جس میں جتنا زیادہ غور کیا جائے اتنا ہی فطرت انسانی کے دقائق کھلتے چلے جاتے ہیں۔ پھر نیکی، صبر، عفو درگزر اور بہت سارے اعلیٰ اخلاق یا اخلاق حسنہ کی بالادستی پر یقین اتنا پختہ ہوتا جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اس کے بھائیوں کے قصہ میں قوانین فطرت اور سنت الہیہ کے مطابق استفسار کرنے والوں کے لیے، سوال کرنے والوں کے لیے، دریافت کرنے والوں کے لیے کھلی نشانیاں ہیں۔
پھر دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو توجہ تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف، اس سبب سے بھائیوں کے دل میں جو حسد تھا وہ تو اور بڑھتا گیا، اور پھر جب خواب آیا تو ان کا یہ جو جذبہ تھا اور بھڑک اٹھا. انہوں نے اپنے احساس میں جو چبھنے والا کانٹا تھا انہوں نے کیا کہا، اس کو اٹھاؤ اور پھینکاؤ. یہی فیصلہ کیا. اور وہ 10 بھائی تھے، یہ تو 2 تھے، اور ان کا خیال تھا کہ ہم تو سارے کنبے کا، سارے گھر کا بوجھ بھی اٹھا سکتے ہیں، ذمہ داریاں جو ہیں کاروبار کی وہ بھی اٹھا سکتے ہیں، مویشی ہم چراتے ہیں، حفاظت ہم کرتے ہیں. اور باپ کو دیکھو کہ جب دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ اپنی محبتوں کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. اب ان کی نگاہیں اصل میں دیکھ ہی نہیں سکی تھی کہ بات کیا تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر. حضرت یعقوب علیہ السلام کی دورس نگاہوں نے اصل میں بھانپ لیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو. اور پھر وہ تو نبی تھے اور ان کو پتا تھا، جیسے پیچھے ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کہ اللہ پاک ان کو نبوت بھی دے گا، اور جو صفات ان میں تھی وہ دوسرے بھائیوں میں نہیں تھی. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کسی میں زیادہ کوالٹیز ہوتی ہیں تو جو جن میں نہیں ہوتی، بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو اچھا کریں، وہ الٹا کیا ہوتے ہیں، حسد میں مبتلا ہو کے اور نقصان کا شکار ہو جاتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے یہ حرکات صرف اور صرف اپنے باپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے تھی، جبکہ باپ بھی تھے وہ منصف تھے، وہ ایمان والے تھے، وہ نبی تھے، اور ان کی نگاہوں نے بھانپ لیا تھا، انہوں نے جان لیا تھا، جیسے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ وہ بھی انشاءاللہ تعالی اللہ ان پہ ایسا انعام کرے گا جیسے کہ ان کے باپ ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر کیا. تو ان کو تو نبوت ملی تھی، یہی بہت بڑا انعام تھا. تو یہ بھائی نہ سمجھ سکے اور حسد کی وجہ سے ان کے اندر بھی یہ جو بیماری پیدا ہوئی، یہ سارا کچھ. لیکن یاد رکھیں کہ ان کا مقصد صرف اور صرف کیا تھا، باپ کی توجہ حاصل کرنا، باپ کی اپنی طرف مائل کرنا، نفس کی خاطر نہیں تھا. اس لیے ان کو اللہ نے سچی توبہ کی توفیق بھی تھی. جبکہ قابیل جو بد نصیب تھا وہ نفس امارہ کے لیے اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا، اس سبب سے اس کو توبہ نصیب نہیں ہوئی. اور قیامت تک جب بھی کوئی قتل کرے گا اس بندے کو اس حصے میں تو جائے گا ہی جائے گا، لیکن اس بد نصیب کے حصے کے اندر بھی گناہ آئے گا. اللہ پاک ہم لوگوں کو حسد سے بھی بچائے اور ایسے کام جس کے انجام غلط ہوں اس سے بھی بچائیں. یہ بھی یاد رکھیں کہ کسی جائز بلکہ اعلیٰ ترین مقصد کے حصول کے لیے بھی ناجائز ذریعے اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا مقصد والد کی محبت کا حصول تھا نا، اور والد کون تھے، منصب نبوت اور فائز بھی تھے، لیکن اس کے لیے ناجائز ذریعے اختیار کیا، اور اسی سبب سے اس واقعے کو بیان بھی کیا اور مذمت بھی کی گئی ہے کہ ان کا یہ کام صحیح نہیں ہے. اور پھر ایک اور بات جو انہوں نے کہی کہ ہم یہ کام کر کے اس کے بعد ہم توبہ کر لیں گے، یعنی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھکانے لگانے کے بعد توبہ کر لیں گے، نیک ہو جائیں گے، گناہ معاف ہو جائے گا، عذاب سے چھٹکارا مل جائے گا. مجرم جو ہوتے ہیں نا، ایسے مجرمانہ ذہنیت اسی طرح سوچا کرتی ہے، لیکن ایسے مجرموں کے دلوں کو وہ سوز و گداز، وہ احساس ندامت، وہ اشکبار آنکھیں نصیبی کب ہوتی ہیں جو رحمت الہی کو اپنی طرف مائل کر سکتی ہیں. یہ بھی شیطان کا فریب اور نفس کا بہت بڑا دھوکہ ہے. اور دوسرے اس کا یہ بھی مفہوم نکالا گیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کے بعد تمہاری ساری دشواریاں دور ہو جائیں گی اور تمہارے معاملات درست ہو جائیں گے. پھر جو شمعون تھے ان کے بھائی، انہوں نے کیا مشورہ دیا کہ آپ قتل تو نہیں کرو، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ بات درست نہیں ہے، بس اس کو ایسی جگہ پہ چھوڑاؤ کہ باپ کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، بعد میں اس کو یعنی جیسے گہرے کنویں میں ڈال دو، کوئی اٹھا کے لے جائے گا، کم از کم زندہ تو رہے گا. اس میں بہت ساری ہمارے لیے بھی جو عبرتیں ہیں وہ یہ کہ اگر کوئی والدین، پہلے تو والدین کو چاہیے کہ وہ برابر سلوک کریں، کیونکہ کسی کے دل میں حسد بھی آ سکتا ہے. لیکن اگر کوئی کسی کی طرف زیادہ توجہ کرتا ہے تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ کیا پتہ اس کے اندر کون سی کوالٹی ہے. پھر محبت تو اللہ ڈالتا ہے، یاد رکھیں.
محبت کا تعلق تو کسی سے ہے ہی کوئی نہیں، محبت تو اللہ ڈالتا ہے۔ اور یہ بھی بے انصافی ہوگی کہ اگر ایک بچے میں کوالٹی زیادہ ہے اور ایک نکمہ ہے جو بات ہی نہیں سنتا اور سلوک دونوں کے ساتھ برابر کیا جائے، یہ بھی تو ہمیں سوچنا چاہیے نا۔ ہاں؟ ہمیں تو اچھا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، کیا میں توقع رکھوں؟ حسد بہت بڑی بیماری ہے، اس کی وجہ سے بہت ساری برائیاں ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہو چکی ہوئی ہیں۔ حاسد بندہ نہ خود چین سے رہتا ہے، نہ کسی کو چین سے رہنے دیتا ہے، وہ اللہ کی تقسیم سے ناراض ہوتا ہے۔ حسد ہی ہوتا ہے نا کہ فلاں کے پاس یہ کچھ ہے تو میرے پاس کچھ نہیں، پھر کیا وہ شکر کرے گا؟ نہیں، وہ ناشکری کی عادت میں مبتلا ہو جائے گا اور بے سکونہ خود رہے گا۔ نیکیاں بس جن کے وہ پیچھے باتیں کرے گے، جن سے جل رہا ہوگا، ان کے حصے میں چلی جائیں گے، نیکیاں کر کے بھی تو بندہ خالی ہاتھ رہ جائے گا نا۔ تو پھر فائدے والا کون ہے؟ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائیں، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائیں۔ اور اگر کسی سے کوئی پیار زیادہ کرتا ہے تو دعا کرنی چاہیے کہ مالک ہمارے اوپر بھی رحم فرما۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض لوگ جان بوجھ کے بھی کسی کو جلانے کے لیے کسی سے زیادہ پیار کرتے ہوتے ہیں تاکہ دوسرا جلے، یہ بھی غیر مناسب رویہ ہے۔ کسی کو گرانے کے لیے بھی ایسی حرکات کی جاتی ہیں تو یہ بھی غلط رویہ ہے۔ جب ایک 2 نمبر بندہ اس کی طرف توجہ زیادہ ہوگی، 1 نمبر بندہ وہ تو ویسے ہی آپ کے ہاتھوں چلا جائے گا اور 2 نمبر بندہ آپ کے پاس رہے گا ہی نہیں۔ تو اس لیے آپ کو کیا چاہیے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی تو دورست نگاہوں نے بھانپ لیا تھا، اور اس میں حضرت یوسف علیہ السلام میں وہ کوالٹیز تھیں بھی جو ہم اس سورہ مبارکہ میں انشاءاللہ تعالیٰ ساری کی ساری پڑھیں گے کہ اتنا اقتدار ملنے کے باوجود ایک دفعہ بھی نہیں جتایا کہ میرے بھائیو تم جو ہے نا تم تو ٹھکانے لگ جو، میں تمہیں ٹھکانے لگوا سکتا ہوں جیسے تم لوگوں نے میرے ساتھ کیا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو ہم لوگوں کو بھی ظرف کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اور یہ جو چھوٹی چھوٹی حرکات کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، کسی کو تنگ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، بس اس کو دیکھ کے تو آپس میں یہ کیا اور بعد میں آپس میں بھی لڑ پڑنا، یہ بھی مناسب نہیں ہوتا۔ دیکھیں ہمارا اصل جو عقیدہ ہے وہ کیا ہے کہ ہمارا رب کریم دیکھ رہا ہے، اسی کے سامنے ہم جواب دہ ہیں، تو ہمیں اپنے اللہ کے سامنے ہی جواب دہ ہونا ہے۔ تو اللہ کو راضی کر لیں، باقی لوگوں کی طرف لوگوں کا حق نہ ماریں، لوگوں کو تنگ نہیں کریں، لوگوں کو پریشان نہیں کریں، لیکن اللہ کو راضی کر لیں۔ ہمیشہ دعاؤں کی درخواست رہے گی، مالک یہ حسد جیسی بیماری سے ہر ایک بندے کو بچا لے، ہمارے گھروں میں اتفاق، اتحاد، محبت، ہمدردی پیدا فرما، قلبی اور ذہنی سکون عطا فرما، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، اسپیشلی میری والدہ محترمہ کو شفائے کاملہ عطا فرما، تمام بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، اور جن لوگوں کے گھر اجڑ رہے ہیں، جو واقعی عمر کے اخیر حصے میں آ چکے ہیں، جو 40 کے اراؤنڈ ہو چکے ہیں، مالک کہ وہ تو مایوسی کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کہ تیرا ہے حکم لا تقنطوا من رحمت اللہ، مالک ایسے لوگوں کو آزما بھی نہیں، میرے مالک ان کی گودیاں تو کون کہے گا تو فیکون ہو جائیں گے، مالک فیکون ہو جائے گا تو کون کہہ دے، تمام لوگوں کے حالات کو بہتر فرما۔